اسلام آباد میں ینگ ڈاکٹرز احتجاج کر رہے ہیں اور پی ایم سی کی عمارت میں داخل ہو گئے ہیں۔ ڈاکٹرز کو منتشر کرنے کے لیے پولیس آنسو گیس کی شیلنگ اور لاٹھی چارج کر رہی ہے۔ ڈاکٹرز نے پی ایم سی کی عمارت پر پتھراؤ شروع کر دیا ہے۔ اسلام آباد کے یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں جہاں ینگ ڈاکٹرز احتجاج کر رہے ہیں اور پی ایم سی کی عمارت میں وہ داخل ہو گئے ہیں۔ ڈاکٹرز کو منتشر کرنے کے لیے پولیس بھی حکمت عملی اپنا رہی ہے۔ آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لاٹھی چارج بھی کیا گیا ہے۔ ڈاکٹرز نے پی ایم سی کی عمارت پر پتھراؤ شروع کر دیا۔ نمائندہ جیو نیوز احمد سبحان نے ہمیں جوائن کیا۔ احمد سبحان، کیا اس وقت صورتحال آپ وہاں دیکھ رہے ہیں؟ بالکل، پاکستان میڈیکل کمیشن پر جس طرح سے صبح سے ہی ڈاکٹرز یہاں پر سراپا احتجاج تھے، تو آپ سے کچھ دیر قبل جب ڈاکٹرز کے مزید قافلے جس میں خاص طور پہ جو خیبر پختونخوا سے ڈاکٹرز پہنچے تو ان نے یہاں پر پی ایم سی کے دروازے سے انٹر ہونے کی کوشش کی، جس پر پولیس اور ڈاکٹرز کے درمیان جھڑپ جس میں کافی زیادہ لاٹھی چارج بھی ہوا ہے اور اس وقت اب کچھ ڈاکٹرز اور پولیس اہلکار دونوں ہی سائڈ کے لوگ جو ہیں زخمی بھی ہیں۔ جس کے علاوہ یہاں پر جب آنسو گیس اور پتھراؤ ہوا تو اس سے یہاں پر کافی زیادہ بھگدڑ مچ گئی۔ اب اس وقت کچھ ڈاکٹرز کو پولیس نے حراست میں لے رکھے ہے، جبکہ فی الحال جو ایک بڑا کراؤڈ تھا وہ اس وقت یہاں سے پی ایم سی کے سامنے سے منتشر کرنے میں یہاں سے اس وقت پولیس حکام کامیاب ہوئے ہیں۔ فی الحال جس طرح سے یہ ڈاکٹرز یہاں پر نیشنل لائسنسنگ ایگزام کے انعقاد کے حوالے سے سراپا احتجاج کے، تو اب تک تقریباً انہیں 3 سے 4 گھنٹے ہو چکے ہیں یہاں پر سراپا احتجاج ہوئے، لیکن پی ایم سی حکام کی جانب سے ان کی کوئی بات نہ سنی گئی تھی، جس کے بعد ان نے بلڈنگ میں انٹر ہونے کی کوشش کی۔ جب ان کو یہاں پر ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا تو اس کے بعد یہ کوشش کی گئی کہ بلڈنگ میں داخل ہو سکیں، لیکن اب جس طرح سے یہاں پر آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی ہے اور اس کی وجہ سے یہاں پر دھواں بہت زیادہ ہے، تو کافی سارے یہاں پر ڈاکٹرز بھی اور عام شہری بھی جو یہاں پر موجود تھے وہ اس وقت کافی تکلیف کا شکار ہیں۔ اور جس طرح سے جو ڈاکٹرز کی جانب سے یہاں پر پتھراؤ کیا گیا تو اس سے اس وقت پی ایم سی کے اطراف میں تمام طرف یہ جو پتھر ہیں وہ یہاں پر پھیلے ہوئے ہیں۔ تمام ایریا میں عام شہریوں کا داخلہ اس وقت پولیس نے منع کر دیا ہے۔ ڈاکٹرز کی جانب سے پولیس حکام پر بھی جو مار کٹائی ہے وہ بھی کی گئی، جس سے کچھ پولیس اہلکار بھی یہاں پر زخمی ہوئے ہیں۔ اور اب اس وقت ڈاکٹرز اور پولیس اہلکار ایک دوسرے کو اپنے ساتھیوں کو اب جس طرح سے تھوڑا سا بھی حالات پرامن ہوئے جو کہ بہت زیادہ کشیدہ ہو چکے تھے اب سے کچھ دیر قبل، تو ابھی ایک دوسرے کو سہارا دیا جا رہا ہے، مختلف لوگ پانی پلا رہے۔ جو ڈاکٹرز بھی یہاں پر پی ایم سی کے ہاتھا میں ہی زخمی ہوئے تھے اور اپنے ہی ساتھیوں کے جو پتھراؤ ہے اس سے بھی 2 ڈاکٹرز یہاں پر زخمی ہوئے، تو انہیں جو پولیس اہلکار جو گرفتار کر تھے وہی اب انہیں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کو پی ایم سی کی بلڈنگ میں لے کے گئے اور ان کو پانی بھی اس وقت پلایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ دوبارہ یہ احتجاج یہاں پر نہ ہونے دیا جائے۔ اچھا احمد سبحان، یہ کہیے گا نیشنل لائسنسنگ ایگزام جو ہے اس پر تحفظات کیا ہے ینگ ڈاکٹرز کو؟ کے حوالے سے ڈاکٹرز کے تحفظات یہ ہیں کہ جس طرح سے وہ 5 سال کی ایک مکمل ڈگری یہاں پر حاصل کرنے کے بعد ایم بی بی ایس کی، اس کے بعد یہاں پر ڈاکٹرز بنتے تھے اور جو پی ایم ڈی سی یا پی ایم سی سے لائسنس حاصل کرتے تھے میڈیکل پریکٹیشنر کا، تو وہی پریکٹس اپنائی جائے، جس کے اگینسٹ اب پی ایم سی نے یہ لاگو کر دیا کہ نیشنل لائسنسنگ ایگزام کنڈکٹ ہوگا، جس میں تمام تر ملک جو پی ایم سی کا نیریٹو ہے وہ یہ ہے کہ تمام تر جو یونیورسٹیز ہیں وہ کس بیسس پہ ایگزامز کنڈکٹ کرتی ہیں اور ان کا کیا معیار ہے، اس سارے کو جاننے کے لیے ایک سینٹرلائزڈ ایگزام ہوگا جو کہ دنیا بھر میں اپنایا جاتا ہے، جس کے بعد ہی جو پریکٹس کرنے کا لائسنس ہے وہ جاری کیا جائے گا۔ یعنی یہ جو سینٹرلائزڈ ایگزام ہے، یعنی 5 سال کرنے کے بعد پھر تمام یونیورسٹی کا اسٹینڈرڈ دیکھنے کے لیے ایک ایگزام ہوگا، اس کے بعد لائسنس ملے گا، تو اس کو ریزسٹ کر رہے ہیں وہ، یہ نہیں چاہتے ینگ ڈاکٹرز؟ بالکل، ڈاکٹرز کا کہنا یہ ہے کیونکہ یہ 5 سال کی محنت ہے اور 5 سال کے مختلف یونیورسٹیز اور مختلف جو ہیلتھ گروپس ہیں وہاں پہ ڈفرینٹ سٹینڈرڈز پہ تعلیم دی جاتی ہے، تو ایک ہی جگہ پہ ایک مشترکہ ایگزام کنڈکٹ کرنا اور جس میں خاص طور پہ 5 سال کی تعلیم اس میں شامل ہوگی، تو وہ ایک بہت مشکل مرحلہ ہوگا جس کے لیے تمام تر۔ اچھا احمد سبحان، یہ کہیے گا کہ یہ جو نوبت یہاں تک پہنچی احتجاج، پھر پتھراؤ بھی، پھر لاٹھی چارج کرنا پڑا، شیلنگ کرنا پڑی پولیس کو، تو پی ایم ڈی سی کوئی معاملے کو ان کو بٹھا کے ان سے کوئی بات نہیں ہو رہی، مذاکرات نہیں ہو رہے، سمجھانے کی کوشش نہیں کی جا رہی، کوئی معاملے کو حل کرنے کی کوشش نہیں کی گئی؟ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پی ایم سی پہ تقریباً ہر مہینے یا ہر ہفتے ہی بالخصوص یہ
MD कैट के एग्जाम के बाद तो हर साल भी, गुज़िश्ता साल भी और इस साल भी एहतजाज हुए। बदकिस्मती ये है कि अब तक जितने भी फोरम्स हैं जो कि PMDC के अपने ही दिए हुए हैं, जिसमें कंप्लेंट सेल्स हैं और दीगर तमाम ऑनलाइन और टेलीफोनिक फोरम्स है, वहाँ से कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया जाता। जब इस तरह की एसोसिएशन, जिस तरह आज यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने भी एहतजाज की कॉल दे रखी थी, तो इससे कबल आज बहुत से डॉक्टर से हमने यही सवाल जो आप मेरे से कह रहे हैं वो किया, तो उन्होंने कहा कि हमें कोई जवाब नहीं मिला, जिसके बाद हमें मजबूरन एसोसिएशंस के पास जाना पड़ा और एसोसिएशंस को भी यहाँ आकर इनके दरवाजे को ताला लगाने ताकि नौबत आई कि PMDC के दरवाजे को बंद किया जाए, जिसके बाद PMC हमारी बात सुनेगा। अब भी PMC ने अभी तक गुज़िश्ता तकरीबन 3 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुके हैं। सुबह 10 से 11 बजे के करीब यहाँ पर डॉक्टर्स पहुंच चुके थे, जिसमें ख्वातीन भी हैं और मेल हुकाम भी मौजूद हैं, तो उनने कोई बात अब तक ना सुनी थी। जिसके बाद अब ये हतमी तौर पे जब नए काफिले पहुंचे और एक स्ट्रेंथ में इजाफा हुआ डॉक्टर्स की, तो वो बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुए। अंदर दाखिल होने के बाद भी सिर्फ वो जो PMC का अहाता है, जो लॉन है, वहां तक आए थे। उसके बाद जब पुलिस की जानिब से रेजिस्टेंस की गई और इनको वापस बिल्डिंग से बाहर धकेलने की कोशिश की गई, उसमें हाथापाई हुई, आंसू गैस का इस्तेमाल हुआ, लाठी चार्ज किया गया पुलिस की जानिब से, और रेजिस्टेंस के तौर पे डॉक्टर्स ने भी पुलिस हुकाम पर जो थप्पड़ों और मुक्कों की बारिश है वो भी की, और साथ में फिर जब उनको बिल्डिंग से बाहर निकाला गया तो उनको जो पथराव है वो भी किया गया। PMC की जो बिल्डिंग है उस पे भी काफी ज्यादा पत्थर बरसाए गए, लेकिन फिलहाल जो हमें सामने के तमाम तर शीशे दिखाई दे रहे हैं वो इस वक्त तक तो महफूज हैं। आंखों देखा हाल आप बता रहे हैं, अभी सूरत हाल कुछ कंट्रोल में है? क्योंकि आपने कहा अब से कुछ देर पहले तक काफी ज्यादा खराब हो गई थी सूरत हाल और आंसू गैस की शेलिंग भी की थी। इस वक्त आप मनाजिर क्या देख रहे हैं? कुछ कंट्रोल में है सूरत हाल? अब तकरीबन 10 से 15 मिनट का ये सेशन रहा, जिसमें ये तमाम तर कशीदा सूरत हाल पैदा हुई। इसके बाद अब जिस तरह से पुलिस की भी काफ़ी ज़्यादा नफरी पहुंच चुकी है और आंसू गैस की शेलिंग और लाठी चार्ज से डॉक्टर्स भी मुताबिक जख्मी हुए हैं, तो वो अब इस वक्त काफ़ी दूर जा चुके हैं। यहाँ से करीब से PMC के इनको हटा दिया गया है। इस वक्त जो डॉक्टर्स हिरासत में भी हैं पुलिस के, उनमें से भी अगर कुछ जख्मी हैं या जिस तरह से आंसू गैस की वजह से वो लोग सांस नहीं ले पा रहे थे, तो उन्हें पुलिस हुकाम को ही हमने देखा कि वो इन्हें पानी भी पिला रहे हैं। और सेम यही रवैया हमें डॉक्टर्स की जानिब से भी दिखाई दिया कि जो उनके अपने साथी या पुलिस के 1-2 एहलकार जो जख्मी हुए, तो उनको एक दूसरे को भी फिलहाल फर्स्ट एड प्रोवाइड की जा रही है। फिलहाल यहाँ पर अब पुलिस की ज्यादा नफरी भी पहुंच चुकी है। वाटर कैनन जिस तरह से सुबह से मौजूद था तो उसको भी एक्टिव कर दिया गया, और जो अरेस्ट करने के लिए वैन है, प्रिजन वैन, वो भी इस वक्त बिल्कुल अहमद सुबार, आप सुबह से कवरेज कर रहे हैं, सुबह से आप देख रहे हैं ये यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का एहतजाज ऑर्गेनाइज आपको दिखाई दे रहा था, या फिर यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के लोग PMC के ज़ाहिर उन्होंने बंद करने की कोशिश की और उसके बाद ये सूरत हाल बनी तो पुलिस ने फिर रिएक्ट किया कंट्रोल करने के लिए, ऐसा कुछ है? जी बिल्कुल, यंग डॉक्टर्स ने एक ऑर्गेनाइज्ड कॉल दे रखी थी और आज मुल्क भर से यहाँ पर यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के नुमाइंदे, जिसमें ख्वातीन और मेल दोनों ही डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि पहुंचे, जिसमें हमने देखा कि जब खैबर पख्तूनख्वा से एक बड़ा काफिला यहाँ पहुंचा, इनकी स्ट्रेंथ सुबह से बहुत कम थी, तकरीबन 50 से 60 के करीब डॉक्टर्स यहाँ पर सिर्फ मौजूद थे। KPK से आपसे कुछ देर कल एक बड़ा काफिला जब पहुंचा तो उस स्ट्रेंथ का फायदा उठाते हुए और PMC हुकाम की जानिब से किसी किस्म का राब्ता ना होने की सूरत में ये इन डॉक्टर्स ने एंट्री की कोशिश की इस बिल्डिंग के अहाता में, और यकीनी तौर पे इसके बाद फिर ये बिल्डिंग के अंदर भी जाते अगर इनसे राब्ता ना होता। लेकिन ये नौबत आने से पहले ही यहाँ पर जब पुलिस हुकाम पर डॉक्टर्स की जाने से पहले तशद्दुद का आगाज हुआ, सिर्फ पुलिस हुकाम उस वक्त तक इनको पीछे धकेल लेते कि ये गेट से एंटर ना हो पाए, तो उस दौरान ये सारी कशीदगी पैदा हुई। और फिर जब डॉक्टर्स PMC में दाखिल हुए तो पुलिस हुकाम की जानिब से इन पर लाठी चार्ज किया गया। और अब हम देख रहे हैं कि सिर्फ इस वक्त भी जो वफाकी पुलिस के एहलकार हैं वो डॉक्टर्स को तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। जब उनको हिरासत में लेकर इस प्रिजन वैन में बिठाया जा रहा है, तो अब इनकी हिरासत में होने के बावजूद प्रिजन वैन में बिठाते हुए डॉक्टर्स के ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं और एक बेजा किस्म का तशद्दुद इस वक्त भी किया जा रहा है, जो कि इससे कब जब आपसे मैं बात कर रहा हूँ तो ये मनाजिर मैंने नहीं देखे थे। जिस तरह से आप डॉक्टर्स पर को तशद्दुद का शिकार किया गया, तो इस बेजा तशद्दुद के बाद कम से कम जरूर आप लीडरशिप जो इस वक्त प्रिजन वैन में मौजूद है, वो एक बार फिर से आप प्रिजन वैन में ही एहतजाज उनने शुरू कर दिया। और आप वो कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम अपने साथियों को
दौरान हिरासत जो पुलिस का तशद्दुद है उससे महफूज रह सकें। अच्छा अहमद सुबान, ये कहिएगा, नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम जो है उस पर कोई मुज़ाकरात करने को तैयार भी है अथॉरिटीज़, इंतज़ामिया, या ये कह दिया गया है कि इस पर कतई तौर पे कोई बात नहीं होगी और ये एग्ज़ाम होगा? यानी कोई लचक नहीं दिखाई गई जिसकी वजह से ये फिर यंग डॉक्टर्स ने ये लाहे अमल अपनाया है? जी, जब हमारी पीएमसी हुकाम से बात हुई है तो उन्होंने यकीनी तौर पे कहा है कि हम लोग इनके साथ बात करेंगे, लेकिन हमारे अलावा ये जो जिनका इशू है, जो कि डॉक्टर्स हैं, उनसे अगर बात करने को पीएमसी हुकाम अब तक विलिंगनेस का इजहार करते तो यकीनी तौर पे जो अब हम बात कर रहे हैं वो हम करने की नौबत ना आती कि डॉक्टर्स की बात सुन ली गई होती, तो ये तमाम तर सिचुएशन क्रिएट ना होती, ना तो डॉक्टर्स यहाँ इस्लामाबाद आने पर मजबूर होते, ना ही ये तमाम तर सिचुएशन का फेस करनी पड़ती कि इस वक्त उनको थाने शिफ्ट किया जा रहा है। तो थाने का दीदार करने से पहले ही डॉक्टर्स की बात सुन ली जाती, लेकिन पीएमसी हुकाम की जानिब से कोई बात ना सुनी गई, जिसकी वजह से आज ये डॉक्टर्स यहाँ पर पहुंचे हैं और अभी जिस तरह से तकरीबन 3 से 4 घंटे हो चुके हैं इधर डॉक्टर्स को पहुंचे हुए। और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि पीएमसी के दरवाजे के बिल्कुल सामने एक किसी डॉक्टर साहब की स्टेथोस्कोप जो है वो भी दरवाजे पर रोड पे पड़ी हुई है, जबकि जो डॉक्टर्स खुद हैं वो अब इस वक्त पुलिस वैन में मौजूद हैं और जब उन्हें वैन में चढ़ाया जा रहा है तो उस वक्त भी पुलिस एहलकार उनको एक डॉक्टर इस वक्त कम से 10 से 15 पुलिस एहलकारों ने पकड़ा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद ऐसा क्या उनके ऊपर कैफियत आ रही है पुलिस हुकाम के ऊपर कि वो उनको प्रिजन वैन में बिठाते हुए उन लाठियां बरसा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह उनको ज्यादा से ज्यादा तशद्दुद का शिकार किया जाए। इस वक्त प्रिजन वैन में जिस तरह से इनको थाने मुंतकिल किया जा रहा है डॉक्टर्स को, तो पुलिस एहलकार वैन में चढ़ाते करते हैं इनके साथियों को। तो जो अहमद सुबान, आप हमारे साथ ही रहिए। इस्लामाबाद में यंग डॉक्टर्स एहतजाज कर रहे हैं और पीएमसी की इमारत में दाखिल भी हुए, फिर पुलिस पहुंची, पुलिस की भारी नफरी तलब की गई और पीएमसी के गेट से उनको हटाया गया, लेकिन सूरत हाल ख़राब वहाँ पर दिखाई दे रही है। आंसू गैस की शेलिंग भी पुलिस को करना पड़ी है, इसके साथ साथ लाठी चार्ज भी किया गया है। अहमद सुबान यही बता रहे हैं कि प्रिजन वैन में बिठाया जा रहा है डॉक्टर्स को और वहाँ भी लाठी चार्ज किया जा रहा है। ये मामला है नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम का, जिसको रजिस्ट कर रहे हैं यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का ये कहना था कि इस एग्ज़ाम की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 5 साल जो भी उन्होंने तालीम हासिल की है, पीएमडीसी पहले उन्हें लाइसेंस देता था 5 साल तालीम हासिल करने के बाद और वो लाइसेंस मिली, लेकिन अब ये तरीक़ाकार अपनाया गया है कि एक अलग एग्ज़ाम होगा जिसको नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम कहा गया है। जिस भी यूनिवर्सिटी से पढ़ के कोई डॉक्टर्स आएंगे तो उनको फिर ये एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा, उसके बाद लाइसेंस मिलेगा। लेकिन इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया और एहतजाज हो ही रहा था। आज एहतजाज की कॉल दी गई थी इस्लामाबाद में पीएमसी के बाहर और वहाँ 2-3 घंटे से यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के जो डॉक्टर्स वहाँ मौजूद थे वो बैठे रहे। फिर अहमद सुबान ने बताया कि केपीके से एक जब काफ़िला पहुँचा यंग डॉक्टर्स का तो उनकी स्ट्रेंथ बढ़ी और फिर आगे बढ़ने की कोशिश की पीएमसी की तरफ, उसके अंदर घुसने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने उनको निकाला और वहाँ पर आंसू गैस की शेलिंग भी हुई। ये मनाजिर आप कुछ देर पहले के भी देख रहे हैं और अभी के मनाजिर अहमद सुबान ने हमें बताया कि डॉक्टर्स को हिरासत में लिया जा रहा है और उन्हें प्रिजन वैन में बिठाया जा रहा है, वहाँ भी लाठी चार्ज किया जा रहा है। तो मुख्तलिफ मनाजिर आप इस्लामाबाद के देख रहे हैं। अब क्या इंतज़ामिया की तरफ से कोशिश की जा रही है कि एक बार फिर मुज़ाकरात की मेज़ पर लाया जाए, बिठाया जाए, क्योंकि जो मौक़िफ़ अभी तक यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का सामने आया है तो उनका ये बताना है कि हम यही चाह रहे थे कि हमसे बात की जाए, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को सुना जाए और ये जो नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम के बारे में जो उनका एक मौक़िफ़ है कि इस एग्ज़ाम की ज़रूरत नहीं है तो इस पर बातचीत की जाए। लेकिन अब पीएमडीसी का मौक़िफ़ सामने आना बाकी है कि क्या हत्तुल इम्कान कोशिश की गई कि यंग डॉक्टर्स को बताया जाए और इस एग्ज़ाम से मुताल्लिक़ बताया जाए कि ये ज़रूरी है लेना, क्योंकि जो दूसरी तरफ का मौक़िफ़ आ रहा है वो यही है कि मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके स्टैंडर्ड्स क्या हैं और वहाँ तालीम किस तरीके से दी जाती है डॉक्टर्स को। तो इसको जाँचने के लिए एक ऐसा निज़ाम हो जो कि पूरे पाकिस्तान पर लागू हो और जो डॉक्टर्स 5 साल तालीम हासिल करने के बाद बाहर निकलें तो वो ये एग्ज़ाम दें ताकि उसके बाद उनको लाइसेंस दिया जाए बाकायदा प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये अब तरीक़ाकार पहले नहीं था, पहले पीएमडीसी की तरफ से ही लाइसेंस दिया जाता था तालीम हासिल करने के बाद। इसी मामले को लेकर यंग डॉक्टर्स एहतजाज कर रहे हैं। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की तरफ से ये एहतजाज सामने आया है इस्लामाबाद में और इस एहतजाज की वजह से सूरत हाल कशीदा दिखाई दे रही है, हाथापाई भी हो रही है पुलिस और यंग डॉक्टर्स के दरमियान
اور لاٹھی چارج بھی کیا جا رہا ہے، آنسو گیس کی شیلنگ بھی کی گئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ حراست میں بھی لیا جا رہا ہے ڈاکٹرز کو۔ اب انتظامیہ کی طرف سے کب پی ایم ڈی سی کی خاص طور پہ طرف سے کب کوئی ٹیم بنائی جاتی ہے اور ینگ ڈاکٹرز کو کہا جاتا ہے کہ وہ ایک بار پھر مذاکرات کرے اس سلسلے میں اور مذاکرات کے ذریعے ہی مسئلے کو حل کیا جائے؟ احمد سبحان ہمارے ساتھی ہیں۔ احمد سبحان، یہ کہیے گا کہ اب جبکہ صورتحال خراب ہو گئی ہے وہاں پر، تو پی ایم سی کی طرف سے، پی ایم ڈی سی کی طرف سے کوئی ایسا وفد بنایا گیا ہے کہ ایک بار پھر مذاکرات کا سلسلہ شروع کیا جائے تاکہ اس کو ڈیفیوز کیا جائے صورتحال کو؟ فی الحال پی ایم سی کی جانب سے تو کوئی ایسی لچک کا مظاہرہ نہیں کیا گیا اس وقت۔ تو جس طرح سے پی ایم سی کے جو حکام ہیں وہ خود بھی بلڈنگ کے اندر موجود ہیں، اور فی الحال جو تمام تر یہ G10 کا ایریا ہے، یہاں پر پولیس کی بھاری نفری اس وقت یہاں پر موجود ہے۔ جو ایس پی صدر ہیں وہ خود یہاں پر اب پہنچ چکے ہیں، اور وہ پولیس نفری کے ساتھ اب جو ڈاکٹرز جو کہ ایک بار پھر سے پی ایم سی کی بلڈنگ سے تھوڑا ہٹ کے ایک بار پھر سے سراپا احتجاج ہیں اور ان نے راستہ بند کر رکھا ہے، تو وہ ایک بار پھر سے اب ہم نے دیکھا ہے کہ اسلام آباد پولیس نے ان پر چڑھائی کر دی، اور جو مختلف پولیس اہلکار ہیں وہ اس وقت ان پر ڈاکٹرز پر لاٹھی چارج بھی کر رہے ہیں، اور جو آنسو گیس کے شیل ہیں وہ بھی ایک بار دوبارہ سے فائر کیے جانے کا آغاز کیے جانے لگا ہے، جس کے لیے گنز کو لوڈ کر دیا گیا ہے۔ جی اچھا، یہ کہیے گا احمد سبحان کہ کتنے ینگ ڈاکٹرز کو ابھی تک حراست میں لیا گیا؟ آپ کیا مناظر دیکھ رہے ہیں اس سے متعلق بتائیے۔ ڈاکٹرز کو اب تک حراست میں لے لیا گیا ہے، جو کہ اس وقت جو پولیس وین ہے اس میں موجود ہے، اور اس کے علاوہ دیگر بھی جو ڈاکٹرز ہیں جو کہ حراست میں لے لیے جاتے ہیں ان کے اوپر جو تشدد ہے وہ آج ایک نیا منظر ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے کئی احتجاج دیکھے ہیں، کور کیے ہیں، لیکن یہ منظر پہلے بہت کم دکھائی دیے ہیں کہ حراست میں لے لیے جانے کے بعد جو کہ پولیس ٹریننگ کے تحت ملزمان جو کہ پراپر کسی جرم میں جن کو اریسٹ کیا جا رہا ہوتا ہے ان پر بھی یہ پولیس ٹریننگ اور کوڈ کے مطابق تو کم از کم اجازت نہیں ہوتی کہ ایک ملزم جب حراست میں آ جائے تو اس کو تشدد کا شکار کیا جائے، لیکن آج یہ ڈاکٹرز جو کہ نہتے جی اچھا احمد سبحان، یہ بتائیے گا کہ پرامن احتجاج تو حق ہے، اور جب تک پرامن طور پر احتجاج کنندگان بیٹھے ہیں اور اپنا احتجاج رجسٹر کرا رہے ہیں اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے اور اس کی اجازت بھی ہے، لیکن یہ جو نوبت ہے شیلنگ، آنسو گیس اور ہاتھا پائی، حراست میں لیا جانا، یہ نوبت آئی کیسے؟ ینگ ڈاکٹرز نے اندر گھسنے کی کوشش، کیونکہ ہم مناظر کچھ ایسے بھی دیکھ رہے ہیں کہ گیٹ کھول کے زبردستی اندر داخل ہونے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اور جی ایک بار پھر رابطہ کریں گے احمد سبحان سے۔ اسلام آباد میں ینگ ڈاکٹرز احتجاج کر رہے ہیں اور پی ایم سی کی عمارت میں انہوں نے داخل ہونے کی کوشش کی ہے۔ اس وقت کی صورتحال یہ ہے، تازہ ترین اپڈیٹس یہ ہیں کہ پی ایم سی کے باہر احتجاج ہو رہا ہے، لیکن ایک بار پھر اس میں شدت آئی ہے احتجاج میں بھی، اور پولیس نے لاٹھی چارج شروع کیا ہے، حراست میں لیا جا رہا ہے، متعدد ینگ ڈاکٹرز کو حراست میں لیا گیا ہے اور ہاتھا پائی بھی ہو رہی ہے، ڈاکٹرز بھی ریٹیلیٹ کر رہے ہیں، لیکن پولیس کی طرف سے لاٹھی چارج کیا جا رہا ہے، آنسو گیس کی شیلنگ کی جا رہی ہے۔ مختلف یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، مشکل اس وقت صورتحال ہے، رپورٹنگ اس وقت احمد سبحان کر رہے ہیں، اور پی ایم سی کی طرف سے کیا اطلاعات آ رہی ہیں آفیشلی، وہ اس وقت کیا مذاکرات کے لیے بیٹھنے کو تیار ہیں یا پھر کوئی میسیجنگ کرائی گئی ہے، یہ بھی اس سے متعلق اطلاعات آئیں گی تو آپ کو بتائیں گے، لیکن اس وقت آنکھوں دیکھا حال احمد سبحان کی طرف سے یہی ہے کہ احتجاج وقتاً فوقتاً اس میں تیزی آتی ہے اور ڈاکٹرز کو حراست میں لیا جاتا ہے، آنسو گیس کی شیلنگ کی جاتی ہے، لاٹھی چارج کیا جاتا ہے، پھر پولیس کنٹرول کرتی ہے، صورتحال بہتر ہو جاتی ہے، لیکن تھوڑے وقت کے بعد پھر ینگ ڈاکٹرز آگے بڑھتے ہیں اور یہ آنکھ مچولی کا کھیل جاری ہے۔ اس وقت اسلام آباد میں ینگ ڈاکٹرز احتجاج کر رہے ہیں اور یہ احتجاج ہو رہا ہے نیشنل لائسنسنگ ایگزام کے خلاف، جس کو ماننے سے انکار کیا ہے ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن نے، اور اسی کو لے کر احتجاج وقتاً فوقتاً بھی ہوتا ہے۔ یہ اس طرح کے احتجاج، اب یہ تو ایشو نیشنل لائسنسنگ ایگزام کا ہے، اس طرح کے احتجاج نرسز کی طرف سے بھی ہم دیکھتے ہیں، ٹیچرز کی طرف سے بھی ہم دیکھتے ہیں، اور سروس اسٹرکچر کی بحالی سے متعلق بڑے احتجاج ہوتے ہیں، وقتاً فوقتاً احتجاج کیے جاتے ہیں، مذاکرات کیے جاتے ہیں اور وقتی طور پہ صورتحال کو ڈیفیوز کر دیا جاتا ہے، لیکن مسئلہ جو ہے، ایشو جو ہے ایز اٹ از اپنی جگہ برقرار رہتا ہے، اور یہ جو معاملہ ہے نیشنل لائسنسنگ ایگزام کا،
اس میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا. ینگ ڈاکٹرز نے احتجاج کی کال دی اسلام آباد میں اور 3-4 گھنٹے اس وقت ہو گئے اس احتجاج کو. اور پہلے تو اسٹرینتھ کم تھی ینگ ڈاکٹرز کی, لیکن احمد سبحان کا یہ بتانا ہے کہ جب مختلف جگہوں سے مزید ینگ ڈاکٹرز اس میں شامل ہوئے, کے پی کے سے خاص طور پہ جب ینگ ڈاکٹرز شامل ہوئے تو اسٹرینتھ بڑھی اور پھر انہوں نے پی ایم سی کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی. اور جب پی ایم سی کے اندر داخل ہونے کی, یہ کچھ مناظر ہم اس کے بھی دکھا رہے ہیں اس وقت کے, جب پی ایم سی میں داخل ہونے کی کوشش کی ینگ ڈاکٹرز نے اور پولیس نے ان کو روکا, گیٹ پہ بھی دھکم پیل ہوئی اور پھر پولیس نے صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے لاٹھی چارج کیا اور آنسو گیس کی شیلنگ بھی کی اور متعدد ینگ ڈاکٹرز کو حراست میں بھی لیا. میڈیا کوریج بھی جاری ہے, مختلف ڈی ایس این جی چینلز کی موجود ہیں اور لائیو کوریج اس وقت ہو رہی ہے. احمد سبحان نے ایک بار پھر ہمیں جوائن کیا. احمد سبحان, اب آپ بتائیے کیا مناظر دیکھ رہے ہیں, کیونکہ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ تھوڑے وقت کے لیے احتجاج میں تیزی آتی ہے, گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں, پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں ینگ ڈاکٹرز. اس وقت کیا مناظر آپ دیکھ رہے ہیں؟ ینگ ڈاکٹر ہیں جو کہ احتجاج تھے وہ منتشر ہو چکے ہیں اور اب ہمیں کم از کم یہاں پر پی ایم سی اور اس کے اطراف میں ینگ ڈاکٹرز نہیں دکھائی دے رہے. تمام تر جو پی ایم سی کے سامنے G10 کی سروس روڈ ہے اس پر اس وقت صرف پولیس اہلکار ہیں. یہاں پر ضلع انتظامیہ اور پولیس سینئر آفیسرز بھی خود پہنچ چکے ہیں اب اور وہ تمام تر اس سچویشن کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں. فی الحال جس طرح سے ڈاکٹرز منتشر ہو چکے ہیں تو اب یہاں پر اس ایریا کا ایک وہ سرچ کی جا رہی ہے کہ اگر کہیں پہ ڈاکٹرز دوبارہ اکٹھے ہونے کی کوشش کر رہے ہیں تو ان کو پہلے سے ہی منتشر کر دیا جائے اور یہاں پر احتجاج نہ ہو. آپ سے کچھ دیر کل جب یہاں پر ڈاکٹرز کا جو لیٹسٹ نفری جو یہاں پر جو ڈاکٹرز کا نیا قافلہ پہنچا تھا تو اس کے بعد احتجاج یہاں پر شروع ہوا تھا, جس میں ہم نے دیکھا کہ یہاں پر جب ڈاکٹرز نے بلڈنگ کے اندر پاکستان میڈیکل کمیشن کی بلڈنگ کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی تو اس میں جو پولیس اہلکاروں نے روکنے کی بھی ساتھ میں کوشش کی ڈاکٹرز کو کہ وہ بلڈنگ کے احاطہ میں داخل نہ ہوں. تو وہاں پر یہ کشیدہ صورتحال پیدا ہوئی کہ جب ڈاکٹرز نے پولیس اہلکاروں کو پر تشدد شروع کیا تو آگے سے پولیس اہلکار بھی ریٹیلیٹ کیے اور اس کے بعد پھر آنسو گیس کی شیلنگ, لاٹھی چارج اور پھر جب ڈاکٹرز لاٹھی چارج اور آنسو گیس کے سبب پی ایم سی کی بلڈنگ سے باہر نکلے تو قریب جو پارکنگ لاٹس ہیں وہاں سے تمام تر پتھر اور وہ پی ایم سی کی بلڈنگ پر بھی برسائے گئے, جس سے پولیس اہلکار اور کچھ ڈاکٹرز جو کہ یہ کہیے گا احمد سبحان کہ جب آپ تو یہ کوریج کر رہے ہیں شروع سے ہی, یہ بتائیے کہ جب پی ایم سی کے اندر گھسنے کی کوشش کی وہ کیا مناظر تھے, مطلب کوئی ریلے کی صورت میں گھسنے کی کوشش کی اور پی ایم سی نے پہلے سے ہی پولیس کو مطلع کیا ہوا تھا کہ کوئی ایسی صورتحال ڈیولپ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے پولیس کو بلایا گیا ہو, اس وقت کے مناظر ذرا بتائیے. جی بالکل, یہ تقریباً صبح 10 سے 11 بجے کے قریب ملک بھر سے ہی ڈاکٹرز یہاں پر پی ایم سی کی بلڈنگ کے باہر جمع ہونا شروع ہوئے تھے اور احتجاج کرتے, جس پر جو پولیس کی ایک ریزرو ڈیوٹی ہوتی ہے جو کہ بلڈنگ کے احاطہ میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے یہاں پر موجود تھی. تو ڈاکٹرز کا بھی ایک نیا قافلہ جو کہ خیبر پختونخوا کے ڈاکٹرز پر مشتمل تھا وہ یہاں پہنچا اور اسٹرینتھ میں اضافہ ہوا تو پی ایم سی کی بلڈنگ میں داخلے کی کوشش کی گئی ڈاکٹرز کی جانب سے, جس کو ناکام بنانے کے لیے جب پولیس نے انہیں دھکیلا باہر اور دروازے سے انٹر نہیں ہونے دیتے تو جو اہلکار پولیس کے اس دروازے سے باہر موجود تھے ان پر ڈاکٹرز کی جانب سے ہم نے دیکھا کہ آغاز ہوا. لاٹھیاں کچھ ڈاکٹرز کے ہاتھوں میں تھیں اور اس کے علاوہ انہیں جو تھپڑ ہیں وہ پولیس والوں کو کم از کم ان کی بیک سے جن کی طرف پولیس حکام کی کمر تھی ان کے اوپر برسانی شروع کی, جس کے بعد پولیس کی جانب سے بھی ریزسٹنس کا مظاہرہ دیکھنے میں آیا. اور جب ڈاکٹرز کامیاب ہوئے, کچھ ڈاکٹرز جو کہ کیونکہ پی ایم سی کے دروازے بہت چھوٹے ہیں ان پہ سے بآسانی کود کے بلڈنگ میں داخل ہونے میں کامیاب ہوئے تو ڈاکٹر پولیس نے اس پہ مزید بات ہوگی کہ بلڈنگ میں کود کے داخل ہونا اور پھر کچھ ڈاکٹرز کے ہاتھوں میں لاٹھیاں بھی تھیں, اب اس کا مصرف اس کی ضرورت کیوں پیش آئی, اس پر بات ہوگی. یہ کہیے کہ سارا معاملہ ہے کیا, پرابلم کیا ہے, ایشو کیا ہے اور یہ کب سے چل رہا ہے یہ معاملہ؟ 2 سے 3 ماہ کل پاکستان میڈیکل کمیشن کی جانب سے نیشنل لائسنسنگ ایگزام تمام تر ڈاکٹرز پر لاگو کیا گیا تھا جو کہ ان ڈاکٹر سے لیا جائے گا جو کہ ڈگری اپنی ایم بی بی ایس کی مکمل کر چکے ہوں گے اور ہاؤس جاب کے بعد انہیں ایک ایگزام دینا ہوگا جس میں تمام تر جو 5 سال کی ایم بی بی ایس یا بی ڈی ایس کے 4 سال کی ڈگری ہے اس پر مشتمل ایک جوائنٹ ایگزام ہوگا, جس کا مقصد پی ایم سی کی جانب سے یہ بیان کیا گیا تھا کہ ملک بھر میں جس طرح سے جو میڈیکل
میڈیکل کالجز ہیں اور یونیورسٹیز ہیں وہ کس بیسس سے ایگزام کنڈکٹ کرتی ہیں. کہیں کوئی چیٹنگ کر کے یا کسی بھی ایسے طریقے سے اگر کوئی طالب علم پاس ہوا ہے کہ جس کو ڈاکٹر بننے اور علاج تک پہنچنے, جس کے بعد وہ مریضوں کے ساتھ ڈائریکٹلی لنکڈ ہو جائے گا, شہریوں کے ساتھ لنکڈ ہو جائے گا, تو اس سے پہلے اس کا ایک ایسا ایگزام ہو جائے کہ جہاں پر یہ سرٹیفائی ہو جائے کہ ملک بھر میں تمام تر جو لائسنس پریکٹیشنرز ہیں وہ ایک سرٹن میرٹ پر سینٹرلائز ایگزام میں کوالیفائی کیے اور ان کے پاس تمام تر وہ نالج ہے جس بیس پہ ان کو یہ لائسنس ایشو ہوگا. جس کے حوالے سے تقریباً 2 ماہ سے ڈاکٹرز کی یہ ریزرویشنز آ رہی تھیں, لیکن پی ایم سی کی جانب سے کوئی فاتر خواہ ان کو جواب نہیں ملا, جس کے بعد آج ڈاکٹرز یہاں پر ملک بھر سے صبح تقریباً 10 سے 11 بجے کے قریب پہنچے, احتجاج کیا. 3 گھنٹے کے قریب یہ احتجاج پر امن طور پر جاری رہا پی ایم سی کی بلڈنگ کے باہر, جس میں صرف اور صرف روڈ کی ایک سائڈ بلاک تھی اور ڈاکٹر سائڈ پہ کھڑے اپنی تقاریر کرتے رہے, نعرے لگاتے رہے. اس دوران بھی پی ایم سی کی جانب سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا, جس کے بعد ڈاکٹرز نے بالآخر پی ایم سی کی بلڈنگ میں داخل ہونے کی کوشش کی, جس کو پولیس نے ناکام بنایا. اس دوران حالات پیچیدہ ہوئے کہ جب ڈاکٹرز اور پولیس دونوں احمد سبحان, یہ کہیے گا آپ کی یقیناً ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن سے بھی بات ہوئی ہوگی جو ڈاکٹرز وہاں پہنچے ہیں, یعنی انہیں تحفظات اس ایگزام پہ کیوں ہیں؟ یعنی انہیں یہ لگ رہا ہے کہ کیا مینیپولیٹ کیا جائے گا ایگزامز کو اور اپنے فیوریٹس کو, یعنی کہ کیا وجہ کیا ہے؟ کیونکہ 5 سال ایگزام دیتے آئے ہیں, اسی سے متعلق ایک سینٹرلائز ایگزام ہونے جا رہا ہے, تو بظاہر تو اس میں کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی کہ جس کو ریزسٹ کیا جائے. کیوں کر رہے ہیں ریزسٹ وہ اس کو, کچھ بتایا انہوں نے؟ اور ہم نے ان کے انٹرویوز بھی کنڈکٹ کیے تو اس میں ان کا کہنا تھا کہ چونکہ یہ پہلے سے ایک طے شدہ ایگزام نہیں تھا, تو جو پہلے سال کی تعلیم تھی جو گریڈ 1 میں پڑھی گی وہ گریڈ 5 تک کنٹینیو کرنا جب 5 سال کی ڈگری کمپلیٹ ہوتی ہے تو وہ ایک مشکل مرحلہ ہے. اور جب ڈاکٹرز یہ جو اس وقت 4th اور 5th ایئر کے ڈاکٹرز ہیں تو وہ پی ایم ڈی سی کے تحت رجسٹر ہوئے تھے اور ان ڈاکٹرز کے پاس کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاہدہ نہیں تھا ایگزام جب انہیں انڈکٹ ہوئے تھے ایم بی بی ایس یا بی ڈی ایس میں. تو اس وقت اب ان کے اوپر یہ جو لاگو کیا جا رہا ہے ایگزام, یہ ایک غیر قانونی عمل ہے جس کے اوپر یہ ریزسٹ کر رہے تھے ڈاکٹرز. اور آج ان ڈاکٹرز کا یہ بھی کہنا تھا کہ جب ہم لوگ تمام تر جو ایگزام دیتے ہیں وہ ہیلتھ یونیورسٹیز جو ہیں جس طرح پنجاب میں یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز ہے یا دیگر صوبوں میں یونیورسٹیز ہیں, تو وہ پورے ایک میرٹ کے اوپر ڈاکٹرز کی سلیکشن ہوتی ہے, جو کہ ایم ڈی کیٹ بھی پی ایم ڈی سی پہلے لیتا تھا یا اب پی ایم سی کنڈکٹ کر رہے. تو کوئی اول تو ایم بی بی ایس یا بی ڈی ایس میں کسی بھی شارٹ وے سے داخل نہیں ہو سکتا, اگر داخل بھی ہو جائے تو ایک بڑی مشکل اور طویل تر محنت کے بعد وہ اس ایگزام کو دیتے ہیں. ڈاکٹرز کا ایک بہت اہم اور کافی حد تک جو مناسب مطالبہ تھا کہ دنیا بھر میں پریکٹس ہوتی ہے کہ جب جو این ایل ای ایگزام ہے اس کے بعد ایف سی پی ایس میں ریلیکسیشن ان ڈاکٹرز کو پرووائڈ کی جاتی ہے, تو کم از کم جو پی ایم سی ہے وہ بھی نیگوشیٹ کرے اور ان کے ساتھ کچھ ایسے ٹرمز پہ آئے کہ کم از کم ان ڈاکٹرز کو بعد میں کوئی ایسا ریلیف ملے کہ جس کی وجہ سے یہ ایک این ایل ای ایگزام دیں, نہ کہ صرف اور صرف یہ ایک برڈن ہو ڈاکٹرز کے اوپر وہ اس ایگزام کو دیں اور اس کے ان ریٹرن ان کو کوئی بڑا بینیفٹ نہ ملے. اس حوالے سے ہی یہ ڈاکٹرز آج احتجاج کرتے اور بالکل مکمل طور پہ ان ڈاکٹرز کی جو لیڈرشپ تھی وہ اس بات پر ولنگنیس کا اظہار کرتے ہمیں دکھائی دیے کہ اگر پی ایم سی ان کے ساتھ کوئی مذاکرات کرتے ہیں, کوئی نیگوشیٹ کرتے ہیں, تو یہ پی ایم سی کے ساتھ کچھ لے دے کی جو اسٹریٹجی ہے اس کو ضرور اپنا لیں گے. یہ ینگ ڈاکٹرز کا ابھی تک سامنے آیا موقف کہ اگر پی ایم سی ان سے مذاکرات کرتی ہے تو گیو اینڈ ٹیک کی بنیاد پہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیا جائے گا, لیکن ان کے مطابق ینگ ڈاکٹرز کے مطابق پی ایم سی کی طرف سے انیشیٹ نہیں کیا گیا اور اس طریقے سے اپروچ نہیں کیا گیا ان کو. احمد سبحان, یہ کہے گا کہ یہ دیواریں پھلانگ کے دیواریں کود کے اندر داخل ہونا اور پھر آپ نے کہا کہ کچھ ڈاکٹرز کے ہاتھ میں لاٹھیاں بھی تھیں, کیا یہ چاہ کیا رہے تھے پی ایم سی کے اندر عمارت کے اندر داخل ہو کے احتجاج رجسٹر کرانا چاہ رہے تھے اپنا, یعنی ان کا لائحہ عمل کیا تھا, پلان آف ایکشن کیا تھا آج کے احتجاج کو لے کر؟ کیونکہ صبح سے اور پچھلے 2 مہینے یا 3 مہینے سے ان کی بات نہیں سنی کی تھی, تو اب کم از کم یہ تھا کہ پی ایم سی کی جو بلڈنگ کا احاطہ ہے, جو لان ہے اور پارکنگ ایریا ہے, وہاں پر داخل ہوں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ اب کم از کم جب یہ ڈاکٹرز اس بلڈنگ کے احاطہ میں موجود ہوں گے تو نہ کوئی پی ایم سی کا حکام باہر آ سکے گا اور نہ ہی کوئی اندر جا سکے گا. تو ایک پریشرائز کرنے کی کوشش تھی کہ جس سے کم از کم پی ایم سی حکام شاید سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے اور ان ڈاکٹرز کی جو کہ صبح سے سراپا احتجاج سے ان کی بات سنتے. لیکن اس سے پہلے ہی کیونکہ پولیس حکام کو یہی ڈائریکشن تھی
کہ بلڈنگ کے احاطہ میں داخل نہیں ہونے دینا، اور اس پر کافی دیر تک کوشش کی گئی پولیس حکام کی جانب سے کہ پہلے تو زبانی طور پر یہ سمجھایا جائے کہ بلڈنگ میں داخل نہ ہوں، یہیں بیریئر پہ یا باہر روڈ پر احتجاج کیا جائے۔ جب ڈاکٹرز کی جانب سے اس پہ ریزسٹنس کا مظاہرہ کیا گیا اور انہیں داخل ہونے کی کوشش کی، جس میں چونکہ جو دیواریں ہیں اور بلڈنگ ہیں وہ بہت چھوٹی ہیں، تو وہ پلان کر ڈاکٹرز داخل ہوئے، جس کے بعد پھر لاٹھی چارج کیا گیا، آنسو گیس کی شیلنگ ہوئی۔ جب یہ دونوں چیزیں پولیس کی جانب سے ہوئی تو ڈاکٹرز نے بھی پھر بلڈنگ سے تو باہر نکلے ہی احاطہ سے، لیکن جو قریب پارکنگ لاٹس ہیں اور جو دیگر گرین بیلٹس ہیں وہاں سے پتھر اٹھا کے تو بلڈنگ پر بھی مارے اور پولیس حکام کو بھی نشانہ بنایا، جس میں متعدد پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے، اور کچھ ڈاکٹر جو کہ خود اس احاطہ میں موجود تھے ابھی تک باہر نہ نکل سکے تھے وہ بھی زخمی ہوئے۔ اچھا احمد سبحان، یہ کہیے گا کہ اب یہ ویسے تو پی ایم سی اور ینگ ڈاکٹرز کا معاملہ اگر مذاکرات سے حل ہو جاتا، لیکن ایسا ہوا نہیں اور یہ احتجاج شدت اختیار کر گیا، جس پہ پولیس نے لاٹھی چارج بھی۔ اس معاملے سے متعلق احمد سبحان وقتاً فوقتاً آپ سے ڈیٹیلز لیں گے، فی الحال بہت شکریہ آپ کا۔